الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوہ طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنی شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم جس قدر شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم اسلام کی عظیم ترین نعمت کے ساتھ آزادی کی بہترین نعمت کے اندر زندگی کے سانس گزار رہے ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کو ایمان کی نعمت ملے اور اس کے بعد آزادی کی نعمت ملے، یہ دو کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ توجہ کریں، اب میں بار بار کہتا ہوں، میرے لفظوں کو سمجھا کریں۔ اسلام اور آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اسلام اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ دنیا میں کم اور موت کے بعد زیادہ ہوگا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ آزادی کی نعمت نہ ہو۔ آپ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان کو دیکھیں، فلسطین کے مسلمان کو دیکھیں، میانمار برما کے مسلمان کو دیکھیں، شام کے مسلمان کو دیکھیں، اور دنیا بھر کے وہ مسلمان جو مظلوم ہیں اور غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اور کام کیے، ایمان کی دعوت دی، احکام اسلام دیے، وہاں بہت بڑی جنگ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے آزادی کی جنگ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور احکام بعد میں ملے ہیں، اور فرعون کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑنے کا حکم پہلے ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں ملی ہے اور فرعون سے خلاصی پہلے ملی ہے، اور یہی بات فرعون موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دے کر کہتا تھا۔ مولانا صاحب آگے آ جائیں، دو مولانا صاحب کو پیچھے بیٹھے، آ جائیں آگے آ جائیں۔ آپ مجھے دیکھو، تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں، سب پیچھے دیکھتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، مرکز کے رہنے والے بندوں کو نہیں شرم آتی کہ ہم نے نظام کیسے چلانا ہے۔ ایک بندے کو بلایا، وہ آ جائے کہ تم پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو کہ استاد جی نے جھوٹ بولا ہے، شاید بندہ بیٹھا ہوا نہیں۔ اگر آپ نے انہی کو دیکھنا ہے، جب اسٹیج پر تشریف لائیں گے تو سارے دیکھ لیں۔ میں یہ تھوڑی ڈانٹ اس لیے پلاتا ہوں کہ آپ کو جینے کا سلیقہ ہے، رہنے کا سلیقہ ہے، کچھ اندازہ ہو کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اصحاب علم کو علم کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ جو منصب عطا فرمائے اس منصب کا خیال کرنا چاہیے۔ بھیڑ بکریوں کی طرح جینا صاحب علم کا وطیرہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہی طعنہ دیا، ہم نے تجھے گھر میں رکھا، ہم نے پالا، ہم نے خوراک دی، اور آج ہم ہی کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کر دو، تو یہ کام کرتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔
پیغمبر کی آزادی کی جنگ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تحریک حریت کو معمولی کام نہ سمجھا کریں۔ اور جو شخص اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑتا ہوا قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل دون عرضہ فهو شہید، من قتل دون مالہ فهو شہید، جو شخص اپنے مال کے تحفظ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اپنی عزت بچانے میں قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص اپنے مکان کے دفاع میں قتل ہو جائے شہید ہے، اور جو اپنے ملک کے کروڑوں مکان کو بچانے کے لیے سرحد پہ جان دے وہ شہید کیوں نہیں ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے ملک کا عام آدمی، عام مسلمان اگر وہ میدان میں جائے اور قتل ہو جائے ہم سب کہتے ہیں شہید ہے، اور اگر ہمارے ملک کا تنخواہ یافتہ کو فوجی مارا جائے اس پر ہمیں تردد ہوتا ہے شہید ہے کہ شہید نہیں ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ عام آدمی قتل ہو جائے تو شہید ہے اور فوجی قتل ہو جائے تو تردد ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، پری پلان کے تحت پورے ملک میں ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ علماء کو اداروں سے لڑاؤ، فوج کو علماء کے مخالف کرو، خفیہ اداروں کو مدارس کے خلاف کرو، مدارس میں ذہن میں ان کی نفرت بھلاؤ تاکہ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں، ایمان کا نقصان ہو، اسلام کا نقصان ہو، ملک کا نقصان ہو۔ علماء کو چاہیے کہ حکمت عملی کے تحت ان دوریوں کو ختم کریں، وگرنہ کم از کم ان دوریوں کو کم کریں۔ ہم نے اس لیے آج استحکام پاکستان سیمینار اپنے مرکز میں رکھا ہے۔ ہم نے علاقے کے لوگ بہت کم بلائے ہیں۔ میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے میری گفتگو کو ہمارا طالب علم سمجھے، ہمارا استاد سمجھے۔ یہ طالب علم مستقبل میں اپنے علاقے کا قائد ہے، لیڈر ہے، مذہبی رہنما ہے۔ بچپن میں بات سمجھ جائیں گے، جوان ہو کر آگے کام کریں گے، جوانی میں سمجھیں گے، اگلی عمر میں اپنے علاقوں میں اپنے عوام کو یہ بات سمجھائیں گے۔ تو آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت بھی دی ہے اور آزادی کی نعمت بھی دی ہے۔ ہمیں بعض باتوں کا شکوہ رہتا ہے، وہ شکوہ بجا ہے، لیکن تھوڑا سا دل بڑا کر کے اور دماغ کا وسعت دے کے آپ سوچا کریں۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پورا اسلام نہیں ہے، میں مانتا ہوں قانون اسلامی نہیں ہے، میں مانتا ہوں ہمارے حکمران اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، لیکن یہ ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ حکمران منتخب ہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ بہت سارے جرائم ہم کرتے ہیں۔ حاکم کی ذمہ داریاں اپنی ہیں، ہماری ذمہ داریاں اپنی ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر اگر پورے ملک کا سربراہ ہے تو ہیڈ ماسٹر اسکول کا سربراہ ہے، پرنسپل کالج کا سربراہ ہے، وائس چانسلر یونیورسٹی کا سربراہ ہے، ایک مولوی اپنے مدرسے کا سربراہ ہے، ایک باپ اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ باپ اپنے گھر میں چند بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ہیڈ ماسٹر سکول میں چند 100 بچوں کو کنٹرول نہیں کرتا، پرنسپل چند ہزار طلبہ کنٹرول نہیں کرتا، اور الزام کیا ہے؟ وزیر اعظم کنٹرول نہیں کرتا، صدر کنٹرول نہیں کرتا، جرنیل کنٹرول نہیں کرتا۔ میں ان کی صفائی نہیں دیتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، قرآن کریم کی آیت وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ذات پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہر بندہ خود کو بدلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کئی بار کہا ہمارے مرکز میں جو صفائی کا سسٹم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، مجھے اس کا تسلیم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جس حد تک ہے اس کو آپ بھی مانیں۔ میں اپنے طلبہ سے، اساتذہ سے کہتا ہوں بھائی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں صفائی کا انتظام کرتی ہے مدارس میں بھی کرے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ہم صفائی کرنا چھوڑ دیں، یا حکومت نہیں کرتی تو ہم بھی نہیں کرتے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ایسا نظام بنائے کہ چوری نہ ہو، لیکن اس کا معنی کہ ہمیں تو چوری چھوڑنی چاہیے۔ جو ہم چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں، کبھی وقت کی چوری ہے، کبھی کھانے کی چوری ہے، کبھی جوتی کی چوری ہے، کبھی پڑھائی کی چوری ہے، ہزار چوریاں تو ہم کرتے ہیں۔ میں گزارش اس طرح کرتا ہوں، اپنے جرائم ان کے کھاتے ڈالنے سے نہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہوگا نہ ہم ٹھیک ہوگے۔ اگر ہمارا حکمران غلط ہے، قیامت کے دن ہم سے اگر سوال حکمران کی وجہ سے ہو تو پہلا سوال ہی ہوگا کہ منتخب تم نے کیوں کیا تھا؟ تمہیں پتہ تھا بندہ ٹھیک نہیں، تم ووٹ نہ دیتے۔
تمہیں پتہ تھا بندہ ٹھیک نہیں، منتخب نہ کرتے، کیوں تم نے منتخب کیا؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تم ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم علی کلکم راعن وکل راعن مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص سربراہ ہے اور ہر سربراہ کو ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے پاس یا مدرسے میں طلبہ حفظ کے بھی ہیں، کتب کے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہمارے ادارے میں بچیاں بھی ہیں۔ میں اساتذہ سے کہتا ہوں کہ یہ بچے قوم کی امانت ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ بچیاں ہماری امانت ہے، ہماری اولاد ہیں۔ جس طرح اولاد کے بارے میں سوچتے ہو ان کے بارے میں سوچو۔ ہم نے کوشش کی اور طالب علم نہ بن سکا، ہمیں قیامت کو مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہم نے نہ کوشش کی اور یہ بگڑ گیا، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ لوگوں نے اولاد تمہارے حوالے کی تھی، تم نے اولاد سمجھ کر کیوں نہیں سنبھالا؟ میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو توجہ دیں۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت دی ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے۔ میں اس پر یہ بات کہہ رہا تھا، پاکستان کے علاوہ دنیا میں مسلم ممالک کم نہیں ہیں، 50 سے زائد پاکستان کے علاوہ ہیں۔ میں ہر مہینے وگرنہ دوسرے مہینے کسی نہ کسی ملک کا دورہ کرتا ہوں اور میں ممالک کو دیکھتا ہوں۔ یہ کیا آزادی کم ہے کہ آپ 10 بندے اکٹھے ہوں اپنے دارالحکومت میں حاکم وقت کے خلاف احتجاج کریں تو جس طرح سکون کے ساتھ جاتے ہیں اسی طرح سکون کے ساتھ واپس گھر آتے ہیں؟ آپ کسی اور ملک میں کریں ذرا، آپ جائیں سعودی عرب، 10 بندے احتجاج کریں تمہیں زندگی بھر تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ تم جاؤ دبئی، شارجہ، ابوظہبی احتجاج کرو، تمہارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ آزادی یہاں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ یہ کتنی بڑی آزادی ہے، آپ اتنا بڑا احتجاج کر رہے ہیں اور سکون کے ساتھ رات واپس آتے ہیں، کتنی بڑی آزادی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں آزادی کے مراحل ہوتے ہیں، آزادی کے درجات ہوتے ہیں، آزادی کے سٹیپ ہوتے ہیں، اس کو سمجھا کریں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، یہ ضابطہ ہے۔ اگر ایک چیز آپ کو مکمل نہیں مل سکتی تو جتنی ملتی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو۔ آج ہمارا اجتماع ہے، توجہ رکھیں آپ اس اجتماع میں چاہیے بھی شربت ہو اور میٹھا ہو۔ اب شربت بھی نہ ہو، میٹھا بھی نہ ہو، سادہ ٹھنڈا پانی ملے، آپ اس کو مت پینا، نہیں، شربت تھا سادہ ہم نہیں پیتے۔ آپ نے اللہ کا شکر ہے کسی کو سادہ بھی نہیں ملتا، ہمیں سادہ پانی تو ملا ہے نا۔ اور یہ جو میں سادہ کہہ رہا ہوں یہ آپ اس کا معنی اور سمجھیں گے، میری گفتگو سننے والے دنیا بھر کے لوگ معنی اور سمجھیں گے۔ دیہات میں سادہ پانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شربت نہ ہو، میٹھا نہ ہو، لیکن ہو ٹھنڈا۔ کراچی اور آپ دبئی اور دیگر جگہوں پر جائیں، وہاں سادہ کا معنی ہوتا ہے کہ ٹھنڈا نہ ہو، نارمل پانی ہو۔ تو سادے کا معنی دیہات میں اور ہوتا ہے اور سادے کا معنی شہروں میں اور ہوتا ہے۔ ہم کبھی کراچی جائیں نا، مولانا صاحب کیا پیے گے؟ سادہ پانی۔ وہ لاتے ہیں جو ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ کیا لائے ہو؟ کہ جی آپ نے سادہ کہا۔ میں نے کہا ہمارے سادے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شربت نہ دو لیکن ٹھنڈا تو دو نا۔ اور یہاں سادے کا معنی کہ شربت نہ ہو، اور شہروں میں سادے کا معنی ٹھنڈا نہ ہو۔ اب دیکھو لفظ ایک ہے، شہر بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ یہ میں اشارے کرتا ہوں طلباء کے لیے، آپ اس کو سمجھا کریں۔ نمبر 1، اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور آزادی دی، ان دونوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تم ایمان بھی لاؤ اور خدا کی نعمت پہ شکر بھی ادا کرو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے ہم ایمان لائے ہیں اور مزید ایمان کو پختہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اور آزادی کی نعمت پر اللہ کریم کا لاکھوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت پہ شکر کرو گے اللہ اور دے گا، نعمت کی ناقدری کرو گے جو دی ہے خدا وہ بھی چھین لے گا۔ یہ مت کہا کرو ہم غلامی کی زندگی میں رہتے ہیں، آزادی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بڑی آزادی کیا ہے؟ اگر ہمارے ملک میں کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے، کوئی ہے پابندی اس پر؟ بتاؤ، کوئی ہے پابندی؟ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہے، پابندی ہے؟ آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں، مدرسے میں اگر داخلہ لیں، کوئی پابندی ہے؟
آپ چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، سر پہ پگڑی باندھیں، کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ آپ مسلمان اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں، لائسنس بنائیں، قانون کے مطابق اسلحہ پاس رکھیں، کوئی پابندی ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ تم کون سی آزادی چاہتے ہو؟ نماز میں آزاد ہیں، روزے پر آزاد ہیں، داڑھی پگڑی اور لباس پہ آزاد ہیں، توجہ رکھیں، اور جو دین کی بات کہنا چاہیں آپ اس میں کھل کر آزاد ہیں، کوئی آپ کو مجبور اور پابند نہیں کرتا۔ آج تک عقیدہ بیان کرنے پر پاکستان میں کبھی کا کیس نہیں ہوتا۔ کیس کب ہوتا ہے؟ کیس کب ہوتا ہے؟ دو باتیں سمجھیں۔ میں رات ایک جلسہ، بہت بڑا اجتماع تھا کلر سیدہ راولپنڈی، میں نے اجتماع میں کہا، میں نے کہا بات سمجھیں، دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت بھی نہیں پھیلاتے اور ہم بغیرت بھی نہیں ہیں، ہم بغیرت بھی نہیں ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سائل آیا، کھانا مانگا، امی عائشہ نے کھانا بھجوایا، اس کے ہاتھ میں دیا اور چلتا گیا۔ ایک اور سائل آیا، کھانا مانگا، دسترخوان لگوایا اور ان کو کھانا کھلایا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عائشہ ان کی خالہ ہیں اور یہ خالہ اور بھانجے۔ عبداللہ بن زبیر پوچھتے ہیں، خالہ جی یہ کیا؟ ایک کو کھڑے کھڑے کھانا دیا، ایک لیے دسترخوان لگا۔ توجہ رکھنا، فرمایا امنارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ جس آدمی کا جو مقام بنتا ہے وہ مقام اس کو دو۔ پہلے والے کو کھانا دینا کافی تھا، دوسرے والے کو کھانا دیتے اور اعزاز سے نہ دیتے وہ کبھی نہ کھاتا۔ آپ نے دیکھا عزت اور لوگ کہتے ہیں ہم کھانے کے بھوکے نہیں ہیں، عزت کے بھوکے ہیں، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، احترام چاہیے، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ یہ سمجھا کرو کہ اس بندے کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ ایک استاد ظفر صاحب ہے، میرے استاذ ہیں، میں بیان کروں استاد نیچے بیٹھا ہو، میرے استاذ ہیں، میری بیٹی کے سسر ہیں، سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، نیچے بیٹھا ہو، علاقے کے علماء ہیں، ان کا حق بنتا ہے ان کو اسٹیج پہ لاؤ۔ میں اس لیے کہتا ہوں علماء کو ترجیح دو، علماء کا احترام کرو، اور یہ میری بات کان کھول کے سننا، عالم ہوگا علماء کی قدر نہیں کرے گا، خدا اس کی نسلوں کو علم نہیں دیں گے۔ داڑھی منڈا ہوگا، بے دین ہوگا، علماء کا احترام کرے گا، خدا اس کی نسلوں کو علم کی نعمت عطا فرما دے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے علماء ہوتے ہیں، اولاد میں علم نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ خود عالم ہوتے ہیں، دوسرے علماء کا احترام نہیں کرتے، اللہ نصر سے علم چھین لیتے۔ کتنے لوگ ہیں بے دین ہوتے ہیں، ان کی اولاد دیندار عالم بنتی ہے، کیوں؟ وہ لوگ خود کو گندہ سمجھتے ہیں، خود کو فاسق سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، علماء کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو علم کی نعمت عطا فرما دیتے۔ میں اس لیے سمجھاتا رہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں بھی آپ کھڑے ہوں، ڈیوٹی دیں، علاقے کا عالم اس کو ان کی جگہ پر لا کر بٹھائیں، اور پورے مجمع کو پتہ ہو عالم کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا ایمان کی نعمت کی قدر کرو اور آزادی کی نعمت کی قدر کرو۔ جتنی خدا نے آزادی دی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا کرم شکر ادا کرو، یہ بک بک نہ کرو یہ کون سی آزادی ہے، یہ کون سی آزادی ہے۔ یہ تمہیں تب پتہ چلے جب یہ آزادی نہ ہو، پھر تمہیں سمجھ آئے آزادی کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت کا کتنے بڑے اجتماعات ہیں، جگہ جگہ پہ۔ میں بیرون جاتا ہوں، اسلامی ممالک ہیں، لیکن تصریح لو، اجازت لو، فضائل مال کی تعلیم ہو رہی ہے، کتنے بندے تعلیم میں بیٹھیں گے، سب کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، حکومت کو جمع کراؤ۔ اور ہمارے ہاں کتنی بڑی آزادی ہے، مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کتنی بڑی آزادی ہے، جمعے میں خطیب کیا خطبہ دیتا ہے، کتنی بڑی آزادی ہے۔ اسلامی ممالک میں خطبے لکھ کر دیے جا رہے ہیں، خطیب اس کو بیان کرنے کا پابند ہے، اپنی طرف سے لفظ نہیں کہہ سکتا، ایک لفظ کہے منصب سے اٹھاؤ جیل میں ڈالو۔ لیکن آپ کو کتنی بڑی آزادی ملی ہے، ادھر ہی بیٹھے، آپ لوگوں کو کتنی بڑی آزادی ملی ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، ہمارے پاکستان کے بانیان میں سے لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، اس کا نام لوگ نہیں جانتے۔
حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، اس کا نام کوئی نہیں جانتے، علامہ شبیر احمد عثمانی جن سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اس بندے کا نام نہ لیں، پاکستان کی تاریخ خدا کی قسم مکمل نہیں ہوتی، لوگ اس طرح توجہ نہیں کرتے۔ میرا مقصد آج بانیان پاکستان پر تفصیلی روشنی ڈالنا نہیں ہے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کو آپ جانتے ہیں ذرا اس کو سمجھیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں عوام و خواص کا ذہن ہے کہ وہ بندہ دینی مزاج رکھتا تھا، دین کا درد رکھتا تھا، شریعت سے پیار کرتا تھا، اگرچہ عملاً ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں لیکن دین سے محبت بہت تھی۔ علامہ اقبال جیسا شخص، ان کے بارے میں باتیں معروف ہیں۔ علامہ اقبال کی دو باتیں میں صرف سناتا ہوں علماء سے عقیدت کے حوالے سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے اسلام حق مذہب ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام کی حقانیت پہ دلیل علامہ انور شاہ کشمیری کا وجود ہے۔ اسلام حق مذہب نہ ہوتا علامہ کشمیری کبھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، اس شخص کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل اسلام مذہب پر حق ہے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری کون تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے مایہ ناز شاگرد، اتنا بڑا متقی بھی اور نیک شخص اور حافظہ، جو کتاب آنکھوں سے گزر گئی وہ پھر دماغ سے کبھی نکلتی نہیں تھی۔ یہ معروف واقعہ آپ نے سنا، جب بہاولپور کی عدالت میں بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی، قادیانی مناظر نے مسلم الثبوت کا حوالہ دیا۔ علامہ کشمیری نے فرمایا جج کو یہ وکیل عبارت غلط پڑھتا ہے اور ٹھیک عبارت وہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ جج نے پوچھا مولانا کشمیری آپ کے ہاتھ میں تو کتاب نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، وہ غلط پڑھتا ہے اور آپ ٹھیک پڑھتے ہیں۔ فرمایا اگر میری عبارت غلط ہو اور اس کی عبارت ٹھیک ہو میں شکست لکھ دوں گا۔ علامہ صاحب آپ نے کتاب کب پڑھی ہے؟ فرمایا 36 سال پہلے مطالعہ کیا تھا۔ یہ علامہ کشمیری کا حافظہ تھا۔ تو علامہ اقبال نے کہا اسلام مذہب بر حق ہے، حقانیت پہ دلیل علامہ کشمیری کا وجود ہے۔ نمبر 2، علامہ اقبال فرماتے تھے معقول کا نام دیوبند ہے، معقول کا نام دیوبند ہے، خلاف عقل ہو اور دیوبند ہو میں نہیں مانتا، دیوبندیت عقل مندی کا نام ہے۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے تھے۔ میرا رات بھی بیان تھا، کہا جی مخلوط اجتماع ہے، میں نے کہا میں دیوبند ہوں، مخلوط اجتماع سنے میں کون ہوں؟ کیوں؟ ہم پھسپھسی کا شکار ہوتے ہیں، اپنی نسبت بتاتے شرماتے ہیں۔ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں، آج میں سیرت پہ بات کروں گا، میں امام صاحب پہ بات کروں گا، دیوبند پہ بات کروں گا، پاکستان پہ بات کروں گا، پھر تم فیصلہ کرنا کہ دیوبند والے کون ہیں۔ اپنی نسبتیں چھپاؤ مت، اپنی نسبت کا اظہار کرو، اپنے اکابر کو تذکرے کرو، اکابر پر ہونے والے الزامات کو جوتی کے نوک پر رکھ کے اڑا دو۔ یہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا اعتراض ہوتا پھسل جاؤ، یو ٹرن لے لو، بیک گیئر لگاؤ، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، میں نے علامہ اقبال کے بارے میں بات کی ہے۔ نمبر 2، بانیان پاکستان میں سب سے اہم نام قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ آپ دیکھو نام کتنا پیارا ہے، نمبر 1 محمد اور نمبر 2 علی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں نام اچھے رکھو، کیونکہ نام کا جس کا نام رکھا جائے ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر نام مناسب نہ ہو تو حضور بدل دیتے۔ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، حضور آپ کو خدا نے نواسا دیا ہے، علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب، کہ علی حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کا نام بدل دو، حسن رکھو، اللہ اس کے ذریعے امت میں صلح کرائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے، تو نام بدل کے دوسرا نام رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، حضور اللہ نے آپ کو نواسا دیا، کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، علی تو جنگجو تھے نا، کہا نہیں اس کا نام حسین رکھو، نام بدل دیا۔ تو نام کیا ہے؟ محمد، اور دوسرا نام کیا ہے؟ علی۔ نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ محمد علی جناح کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، وہ شخص دین کو سمجھتا نہیں تھا، وہ دین سے دور تھا، جمہوری ملک بنایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے۔ میں چند ایک اقتباسات پیش کرتا ہوں کہ ہم علماء جو رونا روتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان میں اسلام کو اولین ترجیح دو، یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے،
یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رائے ہے۔ اگر اس ملک میں اسلام نہیں آتا، سیکولرزم آتا ہے، اگر اس ملک میں دین نہیں آتا، بے دینی آتی ہے، پردہ نہیں آتا، فحاشی آتی ہے، سود آتا ہے، اور یہ لعنتیں آتی ہے، کرپشن، آپ سمجھیں یہ پاکستان محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق نہیں چل رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں ساری نہیں ایک دو اقتباسات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، اب نماز کے بارے میں سنیں، یہ 13 نومبر 1939 عید کے دن کا پیغام ہے۔ کہتے ہیں ہر روز 5 مرتبہ ہمیں اپنے محلوں کی مسجد میں جمع ہونا پڑتا ہے، پھر ہفتے کے دوران ہمیں جمعہ کے دن جامع مسجد میں یکجا ہونا پڑتا ہے، پھر سال میں 2 بار ہمیں عید کی نماز کے لیے سب سے بڑی مسجد یا شہر سے باہر میدان میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو کیسی اسلامی گفتگو ہو رہی ہے، مسجد یا باہر کھلے میدان میں جمع ہونا پڑتا ہے۔ اور ان سب کے بعد حج ہے، جس کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر ملک سے سفر کر کے زندگی میں کم از کم ایک بار پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نمازوں کی ترتیب نہ صرف ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مربوط رکھتی ہے، بلکہ اس طرح ہمیں دوسرے اقوام کے لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں، رمضان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ روزہ داری، عبادت، اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بے دین بندہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہی مہینہ تھا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بنیادی طور پر یہ ایک روحانی ضابطہ ہے جو مسلمانوں پر نافذ کیا گیا ہے، لیکن اس فرض کی بجاوری میں اخلاق، نظم و ضبط کے بارے میں اس کی قدر و قیمت نمایاں ہے، اور اس معاملے میں جو معاشرتی اور طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں۔ یہ بے دین آدمی بات کر رہا ہے۔ اسلامی اصولوں کا تذکرہ کیا، کہا اسلامی اصولوں کا کوئی جواب نہیں، آج تک یہ اصول زندگی میں اسی طرح قابل نفاذ ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے۔ یہ بندہ دین کو سمجھتا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کیا کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے لوگ ہمارا مدعا پوری طرح نہیں سمجھتے۔ جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اسلام محض چند عقیدوں، رواجوں، روحانی تصورات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کی زندگی، کردار اور معیشت تک کے معاملات میں نظم و ضبط عطا کرتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں تھے؟ ظاہری شکل کو دیکھا، آپ نے فتوے ٹھونک دیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو مسخ کر کے امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے لکھو، کہتے ہیں اسلام ذات پات کی تقسیم قبول نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتوں کی تقسیم، اونچ نیچ کو ہموار کیا تھا، اور ملک عرب میں عربوں کے اندر ایک ملی وحدت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہماری بنیاد اور ہماری کشتی کا لنگر اسلام ہے۔ میں نے صرف آپ کو تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں، یہ سمجھتے ہو۔ کہتے ہیں بعض لوگ نکتہ چینی کرتے ہو، کہتے ہیں اسلام کیا ہے۔ یہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ میں اسلام سے ناواقف ہوں، میں نے قرآن کریم کو بار بار غور سے پڑھا ہے، اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوگا تو یہ محض ادعا اور بڑ نہیں تھی، یہ خالی میرا نعرہ نہیں تھا۔ 2 مارچ 1941 کو پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب کرتے فرمانے لگے، حضرات و خواتین، میں کوئی فاضل مولانا یا مولوی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں دین علوم کا ماہر ہوں، لیکن میں اپنے دین کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں، اور دین کا ادنا لیکن پر افتخار خادم ہوں۔ ہم نے بانی پاکستان کو اور رخ سے سمجھا، ناراض نہ ہونا، میں مدرسے اور مرکز میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی محمد علی جناح کا نام نہیں لیتے، کالج میں نام ہوگا، یونیورسٹی میں نام ہوگا، اسکول میں نام ہوگا، یہ بامر مجبوری نام لیتے ہیں، شوق سے نام نہیں لیتے۔ بھائی یہ بانی پاکستان ایک سچا مسلمان آدمی تھا، اور بتاؤ ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے تھے۔ میں صرف ایک حوالہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اسلامی حکومت کا تصور، یہ امتیاز، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے، اس میں اطاعت اور وفا کیش کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن حکیم کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں عملاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی، نہ کسی ادارے کی۔ قرآن حکیم کے احکامی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کر سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے معنوں میں قرآنی اصول احکام کی حکمرانی کا نام۔ میں نے چند ایک حوالے دیے ہیں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے۔ مجھے چند دن قبل ایک بہت بڑے سیاسی شخص نے مجھ سے رابطہ کیا،
اسمبلی کے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ابھی ایم این اے نہیں ہیں۔ کیا مولانا صاحب محمد علی جناح کے بارے میں ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جاؤ محمد علی جناح کی تائید کرو۔ یہ خطاب کس کتاب میں ہے؟ میں نے کہا فی الحال میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے جب مطالعہ کیا، کتابیں کھولی، تو ہمیں کتاب ملی بارگاہ رسالت مآب میں قائد اعظم۔ اس کتاب میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا یہ خواب موجود ہے۔ میں نے رات فون کیا، میں نے کہا کتاب ملے گی، یہ حوالہ ہے، کیا مجھے کتاب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا حوالہ دے سکتا ہوں، کتاب نہیں دے سکتا۔ آپ جاؤ انارکلی میں اور کتاب خریدو۔ ہم خریدتے ہیں، تم کیوں نہیں خریدتے؟ جتنا ہمارا کام تھا ہم نے آپ کو پورا کر دیا۔ اب اگلی بات ذرا سمجھیں، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح سچے مسلمان تھے؟ بولو، اسلامی حکومت چاہتے تھے، فحاشی عریانی کے خلاف تھے، اور کرپشن اور سود اور بے دین حکومت کے قطعاً خلاف تھے۔ اگلی بات جو اس سے اہم سمجھنے کی ہے، یہ میرے ہاتھ میں تعمیر پاکستان علماء ربانی منشی عبدالرحمن خان مرحوم کی کتاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی تربیت برطانیہ میں جوان ہو رہے ہیں، پڑھ وہاں پہ رہے ہیں، یہ فکری تبدیلی ان میں کیسے آئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی نظریاتی اور فکری تربیت جس شخص نے کی ہے، اس کا نام ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے کابر کا طرز دیکھیں، حضرت مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، تحریک کا باضابطہ حصہ نہیں ہے، لیکن پشت پر رہ کے اپنے علماء کے ذریعے محمد علی جناح کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل متعین فرمایا مفتی شبیر تھانوی، حضرت کے بھانجے تھے، یہ وفد کے سربراہ تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں ہوئیں۔ میں صرف دو ملاقاتیں عرض کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو۔ علامہ شبیر تھانوی فرماتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب ہماری خواہش تھی کہ آدمی بہت بڑے ہیں، لیڈر بھی ہیں، وجاہت بھی ہیں، ان کو نماز کے لیے میں قائل کیسے کروں؟ یہ ہماری فکر تھی۔ تو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اجتماع کیوں کرتے ہیں؟ اس میں نعرہ تکبیر کیوں لگواتے ہیں؟ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ نعرہ تکبیر بڑے اجتماع میں ہو، اس سے کفر پہ روب پڑتا ہے، میں روب ڈالنا چاہتا ہوں۔ مولانا شبیر تھانی فرمان لگے اگر روب ڈالنے کی اسے بہتر صورت میں بتا دو تو پھر؟ کہا وہ کون سی؟ کہا جب یہ بہت بڑا اجتماع ہو، لاکھوں لوگ جمع ہوں، تو آپ اس موقع پر باجماعت نماز کروائیں، سارے لوگ اکٹھے نماز پڑھیں گے، اس کی وجہ سے کفر پر بہت روب پڑے گا۔ اب وہ بھی وکیل بھی تھے، لیڈر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قائد مجلہ فرمانے لگے مولانا ہمارے مجمع میں کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اور ہے، میں نماز پڑھاؤں گا تو کتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں، اور اگر ان میں سے امام بناؤں گا تو کچھ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، تو بچائے کفر پہ روب پیدا ہونے کے ہمارے اختلاف کی وجہ سے مزید مسلمانوں کی یہ ایک اختلاف کی صورت میں نفرت آئے گی تو روب کم ہو جائے گا۔ اب باتیں کسے کے نکل گئے؟ مولانا شبیر تھانی فرمان لگے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے، کہا یہ بات تو ہمیں آپ کی سمجھ آئی، اور اس پر ہم تفصیل سے پھر کسی مجلس سے بات کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ فی الوقت میری گزارش ہے اگر اس بڑے اجتماع میں آپ کسی کو نماز کا نہ کہیں، آپ وضو کریں، اکیلے نماز پڑھ لیں، آپ کے اکیلے نماز پڑھنے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا۔ آپ امام بنے، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے مسلک کا مولوی ہو تو جھگڑا ہوگا، آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو بات انہوں نے فرمائی، آپ اندازہ فرمائیں، مولانا شبیر فرماتے ہیں یعنی بندے کو تعجب ہوتا ہے کتنے بڑے آدمی تھے۔ کہتے ہیں ان کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے تو پسینہ آ گیا تھا کہ ایک بے عمل مگر اتنا بڑا آدمی یوں مجمع کے سامنے اقرار خطا کرے، بڑی بات ہے۔ ہم جیسوں سے اس قسم کا سوال ہوتا تو شاید طویل ہی کرتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کرسی پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے، میری بات سن کر وہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ندامت کے لہجے میں الفاظ فرمائے، میں گناہگار ہوں،
میں خطاوار ہوں، آپ کو حق ہے مجھے کہیں، میرا فرض ہے کہ اس کو سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو نماز پہ کون لائے؟ بولو۔ مولانا شبیر تھانوی۔ یہ کون تھے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے۔ آگے سنیں، میں آپ لفظ بلفظ عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ مفہوم نہ ہو۔ چونکہ اس کمرہ میں ہمارے ارکان وفد کے علاوہ 12-13 حضرات اور بھی موجود تھے، جن میں سے مولوی منفت علی صاحب وکیل سہارنپوری، مولوی عبدالرحمن وکیل پٹنہ، مسٹر عبدالعزیز بیرسٹر پٹنہ کو جانتا تھا، باقی حضرات سے میں واقف نہ تھا۔ ان سب کے سامنے الفاظ سے بغیر کسی تعویل کے اظہار ندامت اور اقرار اصلاح نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس تعویل سے فوراً سنبھل کر میں نے کہا، دیکھیے، توجہ رکھنا، میں نے کہا دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، کسی چلتے پھرتے آدمی کا نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا فرمایا جاوے۔ اس پر مرحوم سیدھے ہو کر تنگے اور بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں بتا رہا تھا قائد اعظم محمد اس رخ پہ کون لائے؟ مولانا شبیر تھانوی۔ مولانا شبیر احمد تھانوی کون ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے اور دیوبند، مسلکن دیوبندی۔ تمہیں کیوں شرم آتی ہے خود کو دیوبندی کہتے ہوئے؟ تاریخ تمہاری بڑی پڑی ہے اور جھجکتے آپ ہو، کتنا تعجب ہوتا ہے۔ یہ بات ختم ہوگی۔ اب دوسری ملاقات، اس ملاقات میں کون ہیں؟ مفتی محمد شفیع، مولانا شبیر التھانوی اور مولانا ظفر احمد عثمانی۔ اب وقت لیا، دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس کا عنوان کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح موجودہ سیاستدانوں کی طرح سیاست کو الگ کہتے ہیں، مذہب کو الگ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ آج یہی بات لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، بات ذہن میں رکھنا، بعض لوگ میری گفتگو سے سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب 2018 کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، اس کو ذہن سے نکال دو۔ میں اگر لڑنا ہوا تو میں چھپاؤں گا نہیں، کہوں گا بھی ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک دور دور تک الیکشن لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں کبھی گفتگو کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب الیکشن لڑنا ہے، ہم نے پچھلے بار ریلی نکالی، مولانا صاحب الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا ریلی کا معنی الیکشن ہوتا ہے، سیمینار کا معنی الیکشن ہوتا ہے۔ میں نے اگر لڑنے کا فیصلہ کیا پھر ہم چھپائیں گے نہیں، ہار جیت تو قسمت کی بات ہے، لیکن ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ دور دور تک یہ نہیں ہے۔ اس لیے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مزاج کیا ہے؟ سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے۔ مولانا صاحب آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست نام ہے جرم کا، کرپشن کا، رشوت کا، سود کا، گند کا۔ آپ اس گند میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کے معنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم گند کھاتے ہیں، مولانا صاحب تمہیں نہیں کھانا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذہن یہ تھا، مذہب الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ کہتے اس پر ان سے ہماری گفتگو ہوئی اور گفتگو چلتی رہی۔ بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ قائد اعظم نے فرمایا، میرا تو خیال یہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ وفد نے کہا کہ پھر اس طرح کامیابی کی توقع نہیں ہے۔ آپ اسلام کے نام پہ ملک بنا رہے ہیں، سیاست کو مذہب سے الگ کرتے ہیں، مسلمان آپ کا ساتھ کیسے دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ذہن سازی کی۔ جب یہ بات چلتی رہی، کہتے ہیں قائد اعظم نے وفد کی معروضات کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ لمبی بات ہے نا، غرض ہے کہ اس موضوع پر پورے 2.5 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی۔ بالآخر یہ خانقاہ نشین علماء دنیا کے اس بہت بڑے اور کامیاب سیاستدان کی سیاست کو مذہب کی حدود کے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے، اور قائد اعظم نے وفد کی معروضات کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنے اس تاریخی فیصلہ سے آگاہ فرمایا، دنیا کے کسی مذہب میں سیاست مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں اب خوب آ گیا کہ اسلام میں سیاست مذہب سے الگ نہیں بلکہ مذہب کے تابع ہے۔ یہ محمد علی جناح کا ذہن بنا، اور کس نے بنایا؟ علماء نے بنایا۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح لبرل سیاستدان نہیں تھے، مذہبی سیاستدان تھے، کٹر مسلمان سیاستدان تھے، صوم و صلات کے پابند سیاستدان تھے، اور ان کی اس تربیت میں علماء کو دخل ہے، علماء کا ہاتھ ہے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ کی الگ محنت ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کے پرچم لہرائیں گے
اور بات یاد رکھنا کیوں لہرائیں گے، اس کی دو وجہ ہیں۔ دنیا میں پاکستانی اور پاکستان میں پاکستانی پاکستان کا پرچم 14 اگست کو لہراتے ہیں ایک وجہ سے کہ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، آج ہمارا قومی دن ہے، آج ہمارا نیشنل ڈے ہے، اور ہم پاکستان کے پرچم کو لہراتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں ہم اس پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، اور میں پاکستان کا پرچم 14 اگست کو لہراتا ہوں۔ ہم نے بعض مسائل کی وجہ سے، بعض حالات کی وجہ سے 14 کی بجائے 13 اگست کو ہم نے استحکام پاکستان سیمینار رکھا ہے۔ کل 14 کو ہمارا سلا والی میں سیمینار ہوگا۔ میں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا، ہم جو پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، یاد رکھنے اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر 1، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے ہر حال میں اور ان حالات میں خصوصاً پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، اور پاکستان کا مخالف وہ پاکستان سے باہر ہو، وہ مخالف پاکستان کے اندر ہو، ہم نے اس کو اپنے عمل کے ساتھ بتانا ہے۔ ہم پاکستان کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ آج ہمارا پسینہ نکلا ہے، کل خون بھی دینا پڑا، ہم دیں گے، لیکن پاکستان کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ اور توجہ رکھنا، دوسری وجہ، یہ پاکستان کا پرچم کسی غیر نے نہیں لہرایا۔ پاکستان کا پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی بنگلہ دیش میں تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی پاکستان میں تھے۔ میرے اکابر علماء دیوبند نے پاکستان کے پرچم کو لہرایا ہے، اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دیوبند پر اعتماد نہ ہوتا، پاکستان کے پرچم کشائی کی تقریب کبھی ان سے نہ کرواتے۔ محمد علی جناح نے علماء پر اعتماد کیا ہے، سیاستدانوں کو علماء پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے نام لیواؤ تو 14 اگست کو پرچم لہرانے کے لیے تمہیں علماء کا اور خصوصاً علماء دیوبند کا تمہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں، علامہ شبیر احمد عثمانی میرے بزرگ ہیں، علامہ ظفر احمد عثمانی میرے بزرگ ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے بطور خاص میں ختم نبوت، دفاع صحابہ، فقہ حنفی، اکابر علماء دیوبند کا جرأت کے ساتھ دفاع کرتا ہوں۔ جو کام اکابر نے کیا ہے ایمان سمجھ کر کرتا ہوں۔ تو جس پرچم کو ہمارے اکابر نے لہرایا، ہم اس پرچم کو لہرائیں گے اور سرنگو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر کی روح خوش ہوگی کہ ہمارے روحانی بیٹے اس کو لہرا رہے ہیں۔ طلبہ کو یاد ہو کہ میں نے دوران سبق کہا تھا، تم اپنی جماعت کے پرچم مدرسے کے اوپر لہراتے ہو، اپنی جماعت کے پرچم اداروں پر لہراتے ہو۔ پاکستان کا پرچم پہلے ہے، ہماری جماعت کا پرچم بعد میں ہے۔ یہ ملک ہوگا، اس ملک میں تمہاری جماعت بھی ہوگی، یہ ملک نہیں ہوگا، اس ملک میں تمہاری جماعت بھی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں اپنی جماعت کے پرچم لہرائیں، لیکن پاکستان کا پرچم پہلے ہے اور جماعت کا پرچم بعد میں ہے۔ ہم قومی ترانہ بھی پڑھیں گے، پاکستان کے پرچم بھی لہرائیں گے، آخر میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم محنت بھی کریں، پاکستان سے جہالت، پاکستان سے کرپشن، پاکستان سے سود، پاکستان سے غنڈہ گردی، پاکستان سے دہشت گردی، پاکستان سے فرقہ واریت، یہ جتنے جرائم ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑیں۔ ہم اسلحے کی نوک پہ نہیں کہتے، ہم طاقت سے نہیں کہتے، لیکن جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت تو کم از کم اتنی محنت کریں۔ اور جو ہر آئے دن پینترے بدلتے ہیں نا، توجہ رکھیں، ہر آئے دن پینترے بدلتے ہیں، آپ ان پر نگاہ رکھیں۔ میں گول مول بات نہیں کرتا، کبھی لشکر طیبہ، کچھ حالات بدلے جماعت الدعوہ، کچھ مزید حالات بدلے تو ملی مسلم لیگ۔ میں نے کہا کچھ حیا کرو، کل تک تم جمہوریت کو کفر کہہ رہے تھے، آج اسی جمہوریت کا سہارا لے رہے ہو۔ ایک ہم علماء دیوبند ہیں، ہم جمہوریت کو کفر بھی نہیں کہتے، جمہوریت کو اسلام بھی نہیں کہتے، ہم جمہوریت کو ضرورت کہتے ہیں، اور ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے۔ ہماری ہر آئے دن پالیسیاں نہیں بدلتی، ہم تسلسل اپنے کام کے ساتھ لگے ہیں۔ مدارس کا کام بھی کیا ہے، خانقاہوں کا کام بھی کیا ہے، رفائی کام بھی کیے ہیں، اور اسمبلی کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے جمہوریت کی بنیاد پر ایک کام کیا ہے،
اور ہم اس موقع پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، جمعیت علماء اسلام اور ان کی تمام اسمبلی میں ہونے والی کاوشوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم تائید کرتے ہیں اور بھرپور تائید کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی اچھا موقع اختیار کرے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ان کی تائید کریں گے۔ میں نے کئی بار کہہ چکا، ہم عملاً سیاست نہیں کرتے، عملاً سیاسی جماعتوں کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو کام اچھا کرے گا ہم اچھے کام پر اس کی تائید کریں گے، غلط کام کرے گا اس کی اسلامی نقطہ نظر سے تردید کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔